السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ہیٹ ریش یا گرمی دانے، پرکلی ہیٹ، ملی ایریا، یہ سب اس کے نام ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جون کا موسم ہے اور آگے جولائی اور اگست بھی آنا ہے، تو اس موسم میں شدید گرمی اور بعد میں پھر ہبس کی وجہ سے سویٹنگ میں یا پسینہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، بہت پسینہ آتا ہے۔ جب زیادہ پسینہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو سویٹ گلینڈ ہے، یعنی پسینہ پیدا کرنے والے غدود جو ہیں، اور ان کی باریک باریک جو نالیاں ہیں جس سے پسینہ باہر آتا ہے، ان کی سوزش ہو جاتی ہے، اور اوور فلو کی وجہ سے یا بہت زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے اور بند ہو جانے کی وجہ سے ان کے اندر سوزش میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا منہ بند ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ خاص طور پہ اگر آپ ایسے کپڑے پہن رہے ہیں جو ریشمی اور ٹائٹ اور نائلن اور سنتھیٹک کپڑے ہیں، تو وہ ان کو پلگ کر دیں گے، ان کو بند کر دیں گے، جس سے وہ اندر چھوٹے چھوٹے بمپس بن جاتے ہیں اور وہ سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ پرکلی ہیٹ یا ہیٹ ریشز ہوں تو ہمیشہ اس کے لیے کاٹن کپڑے اور لوز کپڑے پہنیں، ایسے کپڑے پہنیں جو پسینے کو ایبزارب کریں، تو وہ آپ کی بیماری کو ختم کرنے میں زیادہ معاون ثابت ہوں گے۔ اسی طرح اس میں دن میں 2 دفعہ شاور لینا بہت ضروری ہے۔ جب آپ شاور لیتے ہیں تو پھر شاور سے آپ کی اسکن کے اوپر جو پسینہ ٹھہرا ہوتا ہے، خاص طور پہ انڈر آرمز، گروئنز میں اور ایسی جگہوں پہ جہاں کہ وہ رک جاتا ہے پسینہ، یا سرفیسز اسکن کے آپس میں ٹکراتی ہیں، یا چھوٹے بچوں میں جیسے وہ پیمپر باندھتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ اس جگہ پہ ریشز کا ہو سکتا ہے۔ باقی زیادہ یہ بڑوں میں ہیٹ کی وجہ سے، ہیومیڈیٹی کی وجہ سے، گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے، ویدر کی وجہ سے، نائلن کے کپڑے پہننے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ہیٹ ریشز عموماً ان لوگوں کو بھی زیادہ ہوتے ہیں جن کی اسکن سینسٹیو ہو، الرجی کا شکار ہوں، ایگزیما کا شکار ہوں، سینسٹیو جلد والے بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو باقی جب بھی اس کا بیسٹ حل یہی ہے کہ کاٹن کے اور لوز کپڑے پہنے جائیں، پسینے سے بچنے کی جتنی بھی ممکن ہو کوشش کریں، صبح شام شاور لیں، لوز کپڑے پہنیں اور اسپائسی فوڈ سے پرہیز رکھیں۔ باقی اس کے علاج کے لیے نیچرل چیزیں، لیکوڈ ڈائٹ، لیکوڈز لیں، لسی، سکنجوی، اس طرح کے نیچرل فوڈز جو ہیں وہ زیادہ لیں، اور اگر بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو آپ ORS کا استعمال بھی مناسب مقدار میں کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے الیکٹرولائٹ کو بیلنس کرے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ اس کے جو لگانا چاہتے ہیں تو لگانے کے لیے اس کے اندر سودنگ لوشنز ملتے ہیں جو ٹھنڈک اسکن کو دیتے ہیں، جس میں مینتھول بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو سود کرتی ہیں۔ تو اس میں کریمز، آئل اور اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں لگانی چاہیے جو کہ آپ کے سویٹ گلینڈ کو یا پسینے کے جو نالیاں ان کو اور زیادہ بلاک کر دیں اور بند کر دیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اس میں پرکلیٹ پاؤڈرز بہت اچھے ہیں، پرکلیٹ لوشنز ملتے ہیں جیسے کیلامائن لوشن ہے، یہ اس میں بہت افیکٹو ہے۔ اسی طرح اس کے لیے کچھ اور بھی لوشنز ہوتے ہیں جو بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہیں لگائے جاتے، اس کو ہم کیلامائن میں مکس کروا کے تو لگواتے ہیں، تو اس سے بہت جلدی یہ پرکلی ہیٹ جس طرح کے بھی ریشز ہوں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پرکلی ہیٹ اگر تو کامن قسم کے، لائٹ قسم کے ہیں تو وہ تو آپ آسانی سے اس کا خود ہی علاج کر سکتے ہیں جو میں نے طریقہ بتایا ہے۔ لیکن اگر پرکلی ہیٹ اس طرح کے بن رہے ہیں کہ ان کے اندر انفیکشن ہو رہی ہے، بمپس بن رہے ہیں بہت بڑے بڑے، تو ہو سکتا ہے وہ پرکلی ہیٹ نہ ہو، وہ ایگزیما یا کوئی اور پرابلم ہو، تو اس کے لیے آپ کو ضرور ڈرمیٹالوجسٹ کو ملنا ہے اور اس سے مشورہ لینا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں، مشورہ کرنا چاہیں، تو میری ویب سائٹ پہ میرا موبائل نمبر ہے، وہی میرا واٹس ایپ ہے، اس پہ آپ مجھے میسیج اور پکچرز بھیج کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔